اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اس آیت میں جو یہ لفظ ومن الناس استعمال ہوا ہے، یہ دراصل ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا ان لوگوں کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے جو نزول قرآن کے وقت مدینہ میں موجود تھے، یعنی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو منافقین کی وہ جماعت تھی جو بظاہر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ اور ان منافقین کی جو یہ جماعت تھی، ان کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور ان منافقین کی جماعت میں جو اکثریت تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں تھے، دراصل یہ وقتی طور پر اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ خاص کر یہ کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ایمان کی ان کی نفی کی ہے اور کہا ہے وما ہم بمؤمنین، کہ یہ ایمان لے کر نہیں ہے حقیقت میں، نہ ہی ان کا حقیقت میں اللہ پر ایمان تھا اور نہ ہی حقیقت میں ان کا ایمان جو تھا وہ آخرت پر تھا۔ دراصل بات یہ تھی، یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے وہ مشرک تھے، اور آخرت پر ایمان ان کا اس اعتبار سے ایمان نہیں تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہودیوں کے سوا کوئی اور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ان کی کسی قسم کی کوئی جواب دہی نہیں ہوگی ان تمام اعمال کی جو یہ زندگی میں کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ مقرب قوم ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مقرب قوم تھے، لیکن یہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے اپنی مسلسل نافرمانیوں کے باعث۔ اور ان کی اسی سوچ کی عکاسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 میں کچھ یوں بھی کیا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ نصارہ جو ہے، عیسائی جو ہیں، وہ بالکل بھی دین حق پر نہیں ہے، بلکہ جو دین حق پر ہے وہ یہ یہودی خود ہے۔ اس اعتبار سے ان کا جو آخرت پر ایمان ہے وہ آخرت پر ایمان حقیقی معنوں میں نہیں تھا، کیونکہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کا یقین رکھے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا، لیکن اس طرح کا کوئی بھی تصور جو تھا وہ یہودیوں میں نہیں تھا۔ دراصل یہ تصور حقیقت میں تو موجود تھا لیکن یہ تصور جو ہے ان کا بالکل مسخ ہو چکا ہوا تھا۔ اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کو مزید کھول کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نہیں وہ دھوکہ دیتے حقیقت میں اللہ کو اور نہ ہی ایمان والوں کو بلکہ اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس چیز کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت میں ایک بڑی امپورٹنٹ اور بہت اچھا فلسفہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کے اندر بہت گہری حکمت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ مجھے دھوکہ دیتے تھے، دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اور خلیفہ ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا دراصل حقیقت میں اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر ہم اس بات کو مزید گہرائی میں دیکھتے ہیں تو قرآن کی ایک اور آیت جو ہے وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے، جڑی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو اسی اعتبار سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے دراصل انڈائریکٹلی وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اور اب اس سے اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے
ان کے نفاق کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق جو ہے، ان کی جو حالت ہے اس منافقت کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں دردناک عذاب ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ انہوں نے حقیقت کو جھٹلایا، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ منافقت کا اظہار کیا، کہ ظاہر تو وہ یہ کرتے رہے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ منافقین کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے آخری گھڑے میں ہوں گے۔ دراصل منافق جو ہوتا ہے یہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی کے لیے، کیونکہ یہ کھل کر سامنے نہیں آتا اور اس کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کمیونٹی کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی حالت ان منافقین کی تھی کہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، کیونکہ دشمن کو پہچاننا منافق کی شکل میں ناممکن ہوتا ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ نے کہا ہے نا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ جس طرح انسانی جسم جو ہے وہ مختلف طرح کی بیماریوں میں لاحق ہوتا ہے، تو اسی طرح انسانی دل جو ہے وہ بھی مختلف طرح کی بیماریوں میں لاحق ہوتا ہے۔ اور یہ بیماریاں بیسیکلی جو دل کی بیماری ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ انہیں ہم مورل ایولز کہتے ہیں، اخلاقی برائیاں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس میں مثلا حسد جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، بغض جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، منافقت اس میں آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انتقام جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہیں، اور انسان کے کردار سے جو ایک پیورٹی ہوتی ہے وہ ان بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے کردار کی جو پیورٹی تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی نفاق کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، کیونکہ منافقت ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا دل سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بیماری کو بڑھا دیا، یعنی کہ وہ اپنی اس روش سے بالکل بھی باز نہیں آئے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ اگر ہم ان تینوں آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو تینوں آیات میں ہمارے لیے بھی بطور مسلمان اس میں ایک بہت بڑا آئینہ ہمیں اپنا نظر آتا ہے۔ ہمیں اس میں اپنے آپ کو بطور آئینہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں؟ کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان گھر میں تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے دل میں وہ ایمان جو ہے جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمارے دل میں وہ ایمان ابھی تک راسخ نہ ہوا ہو، اور ہمارا بھی جو دل ہے وہ بھی اس طرح کی مرض میں مبتلا ہو کہ ظاہری طور پر تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تو ایمان لاتے ہوں، صرف اس وجہ سے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو منوعاً تسلیم نہ کر رہے ہوں۔